بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج علم سائنس سبق نمبر 11 آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سبق کے اندر آئے ہوئے تمام چیزیں حل شدہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ سوال صحیح جواب پر صحیح کا نشان لگائے۔ مشین سے کام جلدی ہوتا ہے، آسانی سے ہوتا ہے یا مشکل سے ہوتا ہے، یہ بتانا ہے۔ آسانی سے ہوتا ہے، مشکل کے ساتھ ہوتا ہے، صرف جلدی ہوتا ہے، آسانی اور جلدی ہوتا ہے۔ کام مشین سے آسانی سے بھی ہوتا ہے اور جلدی سے بھی ہو جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل الفاظ کی خالی جگہ بھرو۔ مشکل، آسان، قوت، سہل، ٹیک، پیچیدہ۔ اب آسان ہے، آسان کے اندر میں مدہ چھوٹ گیا، اس کو لگا ہی دیتے ہیں آسان۔ دیکھیے، ٹرک پر بھاری بوجھ کو جھکے تختے کی مدد سے چڑھانا آسان ہے۔ دیکھے ہوں گے کوئی بھاری بوجھ ہو، جس طرح غلہ لادنے والے کیا کرتے ہیں، پیٹھ پر اپنے رکھتے ہیں اور کوئی پٹرا وغیرہ سے کیا کرتے ہیں، جھکاتے ہیں، آرام سے چڑھا دیتے ہیں۔ ٹرک پر بھاری بوجھ کو جھکے تختے کی مدد سے چڑھانا آسان ہے۔ لیور کیا پڑے گا، لیور جس محور پر ٹکا رہتا ہے اسے ٹیک کہتے ہیں۔ اس کو کتابی سے سمجھیے گا۔ سلائی مشین مثال ہے پیچیدہ مشین کی۔ اس کو پڑھنا ہے پچڑ، ایک قسم کی سہل مشین ہے۔ جب کتاب پڑھیے گا تو پچڑ بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور اس کے اندر جو آ رہا ہے مشین وغیرہ، پیچیدہ مشین کیا ہے، سب چیزیں آ جائیں گی اس کے اندر، کچھ سمجھائیں گے۔ صحیح جملوں کے سامنے صحیح اور غلط جملوں کے سامنے غلط کا نشان لگاؤ۔ ترازو لیور کی مثال ہے، ترازو لیور کی مثال ہے۔ دست پناہ پہلے قسم کا لیور ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو کتابی سے سمجھ پائیے گا۔ دست پناہ کیا چیزیں، پڑھیے جب کتاب خود لکھے ہوئے۔ پیچ دار چیک سے ٹرک اٹھانے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں دیکھے ہوں گے، کوئی گھرنی جیسے ہوتی ہے، آدمی اس میں آسانی سے اٹھا لیتا ہے۔ گھرنی کی مدد سے کام کرنا مشکل ہوتا ہے، بلکہ مشکل نہیں ہوتا ہے بلکہ آسان ہوتا ہے۔ جیسے پہلے زمانے میں کنویں سے پانی نکالتے تھے، گھرنی سے آسانی سے پانی کھینچ لیتے تھے لوگ۔ سوال سہل مشین کسے کہتے ہیں، دو مثالیں دیں۔ دیکھیے، سہل مشین ایک ایسی مشین ہے جو قینچی چاقو کی طرح جلدی اور آسانی سے کام کرتی ہے۔ سہل مشین ایک ایسی مشین ہے جو قینچی چاقو کی طرح، جس طرح قینچی سے کپڑے کاٹ سکتے ہیں اور دیگر چیزیں بھی کاٹ سکتے ہیں، چاقو سے بھی چیز کاٹ سکتے ہیں۔ تو یہ سہل مشین کی مثال ہے، جس میں زیادہ پیچ وغیرہ نہ ہو، سہل مشین ہے، اس کے اندر زیادہ پیچ نٹ وغیرہ زیادہ کئی چیزیں سے مل کر بنا ہو، وہ مشکل مشین ہو جائے گی۔ دوسرے قسم کے لیور میں ٹیک کی کیفیت کی مثال دے کر سمجھاؤ۔ ابھی مثال دے کر سمجھانا سامنے مخاطبین ہو یا ہو سکتا ہے، یا کچھ چیزیں ہو جس کا جواب چھوڑ دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 6، تمام لیور ایک جیسے نہیں ہے، کیوں؟ جواب، کام کی آسانی پر منحصر ہے۔ بوجھ، مدد اور لیور کی کوشش کی شرائط مختلف ہوتی ہے، لہذا تمام لیور ایک جیسے نہیں ہیں۔ ہر ایک چیز کی شرائط مختلف ہوتی ہیں، اس کے اندر بھی مختلف چیزیں پائیں گے آپ۔ سوال نمبر 7 ہے، بڑی اور پیچیدہ مشین زیادہ سے زیادہ کتنی قسم کی سادہ مشینوں سے بنی ہے، ان کے نام لکھیں۔ دیکھیے، بڑی اور پیچیدہ مشین زیادہ سے زیادہ 6 سادہ مشینوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ پچڑ، لیور، پہیے کا محور، پیچ، گھرنی، نیچے کی سطح۔ ان 1 2 3 4 5 5 چیزوں سے مل کر جو مشین بنتی ہے پیچیدہ مشین ہے اور مشکل مشین۔ سوال نمبر 8، وجہ دو۔ گھروں کے دروازوں کے سامنے ڈھالیں کیوں بنائی جاتی ہے؟ جواب، گھروں کے اندر گاڑیوں جیسے سائیکل، اسکوٹر وغیرہ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے دروازوں کے آگے شیڈولز بنائے جاتے ہیں، تاکہ گاڑی وغیرہ سائیکل وغیرہ آسانی سے آپ چڑھا سکیں اور آدمی کو چڑھنے میں بھی بیلنس بنا کر چڑھ سکے۔ کنویں سے پانی نکالنے اور کرین سے بھاری بوجھ اٹھانے میں گھرنی کیوں استعمال ہوتی ہے؟ جواب،
हल्की एक सादा मशीन है जिसकी मदद से कुएं से पानी निकालने, घिरनी होगा क्या है, घिरनी एक सादा मशीन है जिसकी मदद से कुएं से पानी निकालने और क्रेन से भारी बोझ उठाने में लगाई जाने वाली कुवत की सिमत बदल बदल जाती है। ये क्या है, घिरनी है। जो सहूलत फराहम करती है। ये सबक नंबर 11 पूरा हुआ। इस सबक को जब मुताला करेंगे आप एक बार दो बार, तभी इसके अंदर आए हुए अल्फाज और चीज़ समझ में आएगी। वैसे नहीं, अगर मैं समझाने लगूँ किताब को पढ़ पढ़ कर तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। समझना चाहें तो क्लास में रब्ता करें, आपको इंशाल्लाह समझा देंगे बेहतरीन अंदाज में।